وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے کفار اور وقت کے نبی کی بات کو ٹکرانے والوں کا تذکرہ فرمایا، ان کے اعتراضات، ان کے جوابات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ انہیں یاد دلائیے اس دن کے بارے میں، اس حشر کے دن کے بارے میں کہ جس دن سب کے سب جمع ہوں گے اور وہ ایسا گمان کریں گے گویا کہ وہ دنیا میں صرف ایک ہی گھڑی رہے ہیں، اور آپس میں اپنے عزیز و اقارب کو جاننے کے باوجود، ان کو پہچاننے کے باوجود ایک دوسرے سے مدد نہ لے سکیں گے، نہ کسی کی کر سکیں۔ اب ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو منافقین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ دنیا کی زندگی میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ فرمایا کہ دوسری بات اس آیت میں کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں ہی جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، دنیا میں ہی آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا میں بھی خسارہ لکھا ہے، اور یہ بعد کے حالات میں ہوا۔ غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، پھر فتح مکہ کا موقع آیا، کفار ذلیل ہو کر رہ گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلام کو چمکایا، اور ہر عرب کے گھر تک اسلام کا پرچم پہنچا، اور اسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اس کا پرچم لہراتا رہا۔ اور یہ وہی تھا جس کا اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا۔ اب ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا او نتوفینک، یا تو آپ کو ہم وفات دیں گے اور پھر اگلی زندگی میں آپ دیکھ لیں گے کہ جو وعدہ دوسری اخروی زندگی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی ان کو عذاب شدید کا سامنا کرنا پڑے گا، فرمایا یہ اس وقت نظارہ ہو جائے گا جب یہ سب کے سب ہماری طرف لوٹیں گے اور حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ قبر کا عذاب، پھر حشر کی سختی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا عذاب۔ فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ان کے لیے ہوگا۔ فرمایا لکل امت رسول، ہر امت کی طرف ہم نے کوئی رسول بھیجا۔ اب وہ رسول کون سا ہے؟ رسول سے مراد کیا ہے؟ رسول، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ عربی میں ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ ولی کا لفظ آیا تھا، پہلے بھی کچھ الفاظ آئے، اب یہاں پہ بھی رسول کا معنی حقیقتاً جو عرب میں ہوتا ہے رسالہ یرسلو، بھیجنا، پہنچانا، ایک چیز کو دوسری چیز، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ایک چیز کو منتقل کرنا، اسے رسول کہتے ہیں۔ قاصد کو بھی اسی لیے رسول کہا جاتا ہے، اور کوئی شخص جو پیغام لے کر آنے اور جانے والا ہوتا ہے اسے بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے کہ پیغام رساں۔ اور رسولوں کو یعنی انبیاء اور پیغمبروں کو بھی رسول کہا گیا کیونکہ وہ اللہ رب العزت کا پیغام اس دنیا تک، امت تک پہنچانے والے تھے، قاصد تھے اللہ رب العزت کے، اس لیے۔ اور یہاں پہ فرمایا ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ رسول سے مراد یہاں پہ ہر وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کا حکم لوگوں تک پہنچانے کا کام کرنے والا ہو، چاہے وہ وقت کا نبی ہو، چاہے وہ وقت کا ولی ہو، چاہے وہ ہمارے زمانے میں اگر ایک تبلیغی ساتھی بھی ہو، یہ یا ہر مسلمان جس کے ذمے اللہ رب العزت نے اپنا حکم پھیلانے اور اس پر عمل کرنے اور کروانے کا حکم فرمایا، اس میں رسول میں وہ تمام کے تمام لوگ آئے۔ اب یہ وضاحت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب بھی اپنے عذاب کو ثابت فرماتے ہیں یہ بالکل عین قرین انصاف ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے اللہ رب العزت کسی کے بارے میں کوئی حکم صادر نہیں فرماتے۔ اس کی وجہ اللہ رب علماء نے فرمایا کہ لکل امت رسول، کہ ہر امت تک میرا قاصد پہنچنے والا ہے، میرا رسول پہنچنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس قوم تک بھی اللہ کی دعوت کا پیغام پہنچ گیا، لہذا اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پیغام تھا اس شخص تک، اس قوم تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد اگر وہ اس بات کا انکار کرنے والے ہیں اور وقت کے قاصد کا انکار کرنے والے ہیں، اس کی بات کو ٹھکرانے والے ہیں،
پھر اللہ رب العزت کا عذاب ان پر ثابت ہوگا۔ اور بعض ایسے علاقے جو پہلے بھی فطرت کے زمانے میں جو لوگ گزرے، مثال کے طور پہ جہاں تک اسلام کا پیغام نہ پہنچ سکا ہو، تو ان پر اللہ رب العزت عذاب نہیں نازل فرمائے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہوگی، وہاں پہ ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ بعض نے فرمایا کہ وقتی طور پہ اللہ رب العزت ان سے وقتی طور پر کچھ آزمائش یا امتحان لے لیں گے، لیکن حقیقتاً راجح قول یہی ہے کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ ثابت شدہ ہے کہ جن لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، اللہ رب العزت کے عذاب کا کوڑا ان پر نہیں برسے گا، یعنی ان سے اس بات کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یہ صرف انہی سے پوچھ گچھ ہوگی، انہی سے ان سوالوں کا جواب ہوگا کہ جن تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا تھا، پھر انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا یا وقت کے قاصد کی بات کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ اور آخری آیات میں بھی اللہ رب العزت نے ایک اور اعتراض جو مشرکین کی طرف سے تھا، وہ استہزان اور مذاق کرنے کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ متى هذا الوعد ان کنتم صادقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کو بھی تانے دیے جاتے تھے کہ جس وعدے کی، جس عذاب کی اللہ رب العزت نے ہمیں بشارت سنائی ہے، جس عذاب کی دھمکی دی ہے، آخر وہ کب آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لا املک لنفسی ذرہ، میں اور میری ذات کسی کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو عذاب بھی برسے گا، اور اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ لہذا یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے وقت کے نبی اور آخر الزمان نبی، جن کے لیے اس کائنات کے نظام کو سجایا گیا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان اطہر سے اللہ رب العزت نے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے کسی بھی قسم کے نفع یا کسی بھی قسم کے نقصان پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتا، یہ سب کا سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، الا ما شاء اللہ، مگر وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اب ان آیات کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، وَإِمَّا اور یا اما یا نُرِيَنَّكَ، ہم دکھلا دیں گے آپ کو بعض الذی، بعض حصہ اس عذاب کا، نعدہم، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا۔ یعنی عذاب کی دو قسمیں، ایک دنیوی عذاب اور اخروی عذاب۔ دنیوی عذاب کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم دنیا میں ہی جس کا وعدہ کیا تھا وہ عذاب آپ کو دکھا دیں گے، او یا نتوفینک، ہم آپ کو وفات دے دیں گے، فالینا مرجعکم، بس ہماری ہی طرف، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے، ان کا رجوع کرنا ہے، ان کا واپس آنا ہے، ثم اللہ، پھر اللہ، شہید علی ما یفعلون، جو کچھ وہ دنیا میں کرنے والے ہوں گے ان پر گواہ ہوں گے، اور چونکہ اللہ رب العزت گواہ ہوں گے لہذا وہ اپنے برے اعمال کا انکار نہ کر سکیں گے، اور جو کچھ وہ کرنے والے تھے ان کا اقرار کریں گے، اور اللہ رب العزت کا عذاب ثابت ہو جائے گا۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ایک قاصد ہے۔ اب اس آیت کے ذریعے سے بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ وقت کا جو بھی شخص تھا، جہاں کہیں بھی کوئی بھی قوم تھی، اس تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچ چکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان میں سے اکا دکا کچھ لوگ یا کچھ قومیں رہ بھی سکتی ہیں، اس میں مکمل طور پر، اجتماعی طور پر یہ الفاظ مذکور نہیں۔ لہذا جہاں تک اللہ رب العزت کے قاصد کا پیغام پہنچا، ان سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آ جاتا ہے رسولہم، ان کا رسول یعنی ان کے پاس آنے والا قاصد، تو پھر قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ثابت ہو چکا ہوتا ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اور دوسرا ترجمہ کہ فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان قیامت کے روز، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور ان پر اللہ کی طرف سے ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہی ہوگا جو انہوں نے اس دنیا میں کاتا ہوگا، اور اب ان کا انجام ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ فرمایا ویقولون، اور وہ کہیں گے، اور وہ کہتے ہیں متى هذا الوعد ان کنتم